بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوش میں ہوں، بولو فریادی، کیا فریاد ہے؟ میں مدد چاہتا ہوں مگر تم سے کچھ کہنا فضول ہوگا۔ میں تمہارے پاپا سے براہ راست بات کروں گا۔ جاؤ میرے پاپا کے پاس ہزاروں بار جاؤ، مگر خبردار میری الپا کی شکایت نہ کرنا۔ آہ میری الپا۔ مہاراج نے اس کے دماغ سے نکل کر خیال خوانی کے ذریعے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ میں بہت مصیبت میں ہوں، آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ کس قسم کی مدد چاہتے ہو؟ الپا نے میرے اکلوتے جوان بیٹے کو اغوا کر کے قیدی بنا لیا ہے۔ اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ میں کسی بھی چال بازی سے بیٹے کو اس کی قید سے لے جانا چاہوں تو اس کے مسلح پہرے دار میرے مہیش کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے قید سے رہائی دلا کر تمہارے پاس پہنچا دوں؟ آپ بڑے گیانی ہیں، بڑے سے بڑے مخالفین کی چالوں کا توڑ کر لیتے ہیں۔ آپ ہی میرے بیٹے کو اس چڑیل سے نجات دلا سکتے ہیں۔ میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ آپ انسانیت کے ناطے میری مدد کریں، آپ کو اپنے جوان بیٹوں کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بیٹے کو بچا لے۔ میں آخری سانس تک آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تم میرے بیٹے کا واسطہ دے رہے ہو، چلو کیا یاد کرو گے؟ مجھے اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچا دو۔ میں اس کے دماغ میں آیا، اس نے مجھے بیٹے کے پاس پہنچانے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی۔ وہ بیٹے تک پہنچا، بیٹے نے سانس روک لی۔ اس نے چند سیکنڈ کے بعد پھر اس کے پاس پہنچ کر جلدی سے کہا، بیٹے سانس نہ روکنا، میں تمہارا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مہیش نے سانس روک لی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹا باپ کو بگا رہا ہے۔ فرحاد صاحب صاف ظاہر ہے الپا نے میرے بیٹے کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے الپا نے نہ کیا ہو، کسی دوسری عورت نے کیا ہو، اور دوسری کوئی عورت ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے۔ یہ کیوں بولتے ہو کہ نیلما کسی کے جسم میں سما کر آ سکتی ہے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جس کے بارے میں ہم ابھی سوچ نہیں سکتے؟ اس نے خیال خوانی کے ذریعے الپا کو مخاطب کیا، پھر پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کے دماغ کو لاک کر دیا ہے؟ ہاں، آج کل تم میرے فرما بردار ہو، لیکن کسی دن بھی چال بازی سے بیٹے کو رہائی دلا کر میرے دشمن بن سکتے ہو۔ میں 24 گھنٹے اس کی نگرانی نہیں کر سکوں گی، اس لیے مہیش کو تمہارے پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ تم ایسا وعدے کے خلاف کر رہی ہو، مجھے اپنے بیٹے کی خیریت کیسے معلوم ہوگی؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں جو کام دیا ہے اسے پورا کرو، پھر میں تمہیں بیٹے کے دماغ میں پہنچا دوں گی۔ میں روز صبح و شام اس کے دماغ میں جا کر اس کی خیریت معلوم کر کے اطمینان حاصل کرتا ہوں۔ جب تک مجھے ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا میں پوری توجہ اور دل جمی کے ساتھ تمہارا کام نہیں کر سکوں گا۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اب ہمارے مقابلے میں صرف 2 مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں۔ تم ان کی لا علمی میں بڑی آسانی سے طالبان کی فتوحات کو شکست میں بدل سکتے ہو۔ 2-4 دنوں کی مسلسل محنت سے طالبان کے قدم افغانستان سے اکھڑ جائیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج سے تیسرے دن تمہارے بیٹے کے دماغ میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ الپا نہیں جانتی تھی کہ میں مہاراج کے ساتھ اس کے دماغ میں پہنچا ہوا ہوں۔ اس طرح مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ الپا امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں کے مطابق مہاراج کو افغانستان میں استعمال کر رہی ہے۔ مہاراج میری موجودگی کے باعث الپا کو یہ نہ بتا سکا کہ افغانستان میں اس کے منصوبوں کا بانڈا پھوٹ رہا ہے۔ پھر مہاراج اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے میری مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، لہذا اسے افغانستان سے نہیں صرف اپنے بیٹے کی رہائی سے دلچسپی تھی۔ اس نے کہا میرے اطمینان اور تسلی کے لیے ابھی میرے بیٹے سے بات کرا دو، میں مختصر سی باتیں کروں گا، تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بولی اچھی بات ہے، 10 سیکنڈ کے بعد اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچ جانا۔ اس نے سانس روکی، ہم اس کے اندر سے نکل آئے۔ وہ مہیش کے اندر پہنچ گئی، ہم 10 سیکنڈ بعد پہنچے تو مہیش نے الپا کی موجودگی کے باعث ہماری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ مہاراج نے کہا بیٹے میں تمہارا ڈیڈی ہوں، تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، تم نے سانس روک کر مجھے اپنے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ بولا آپ میرے ڈیڈی ہیں، میں دن رات آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اب بے اختیار سانس روک لیتا ہوں۔ الپا جی نے میری بات مان لی ہے، میں نے ہی کہا تھا کہ مجھ پر تنویمی عمل کر کے مجھے تابعدار بنا لیا جائے۔ تم نے ایسی احمقانہ فرمائش کیوں کی تھی؟ میں تابعدار بن گیا ہوں، اس لیے الپا جی اب مجھ پر مکمل
مکمل اعتماد کریں گی اور اس چار دیواری سے باہر جا کر آزادی سے رہنے دیں گی، کیونکہ میں الپا جی کے حکم کے بغیر دشمنوں سے تو کیا دوستوں اور آپ سے بھی نہ مل سکوں گا اور نہ ہی اپنے دماغ میں آنے دوں گا۔ مہاراج جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، اس سے پہلے الپا اس کے دماغ سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مہیش نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لی۔ ہم بھی اس کے دماغ سے باہر نکل گئے۔ پھر الپا نے مہاراج کے پاس آ کر پوچھا، کیا بیٹے سے باتیں کر کے تسلی ہو گئی؟ اب تو توجہ اور دل جمی سے میرا کام کرو گے؟ ہاں، یہ تمہاری مہربانی ہے، میرا بیٹا بخیریت ہے، میں تمہارا کام کروں گا۔ میں تمہاری کارکردگی دیکھنے کے بعد مہیش سے تمہاری بات کراؤں گی۔ اب جا رہی ہوں، افغانستان میں کوئی کارنامہ انجام دے کر میرے پاس آؤ۔ وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مہاراج اسے گالیاں دینے لگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، عورتیں جنجلا کر گالیاں دیتی ہیں، مرد بنو۔ میں مرد ہوں، لیکن ایک جوان بیٹے کی جدائی کا دکھ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ ہی اسے الپا کے شکنجے سے نکال سکتے ہیں۔ کیا میں تمہارے بیٹے کو اسے رہائی دلاؤں کہ تو افغانستان میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم نہیں ہونے دو گے؟ مجھے نہ افغانستان سے دلچسپی ہے اور نہ طالبان سے دشمنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ جس دن اور جس وقت آپ میرے بیٹے کو رہائی دلائیں گے، میں اسی لمحے میں الپا پر تھوک کر طالبان دشمنی سے باز آ جاؤں گا۔ میں تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں کہ میں افغانستان میں ہوں، ادھر آؤ گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ ویسے میں نہیں چاہتا کہ طالبان کی جدوجہد میں ہماری طرف سے مداخلت ہو، اس لیے تمہارے بیٹے کو کل صبح تک رہائی دلانے کی کوشش کروں گا۔ وہ خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں اس کی دعائیں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ دشمن اکثر دعائیں دیتے دیتے گالیاں دینے میں دیر نہیں کرتے۔ پورس نے ناصرہ کے ساتھ اٹلی کے ایک شہر میں 20 گھنٹے گزارے اور اس زہریلی ناگن سے بہت محتاط رہا۔ وہ اس کے کھانے پینے کے لیے گتے کے گلاس اور پلیٹیں خرید کر لاتا تھا، پھر اس کے کھانے پینے کے بعد انہیں جلا دیتا تھا یا دھو کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتا تھا۔ بار بار سمجھاتا تھا کہ ہوٹل یا کسی تفریح گاہ میں کوئی بچہ پیارا لگے تو اسے نہ چومے، دور سے محبت کا اظہار کرے۔ وہ کہتی تھی، تم بہت اچھے ہو، میں تمہاری ہر ہدایت پر عمل کرتی رہوں گی، لیکن تمہیں دیکھ دیکھ کر میرا دل مچلتا ہے، تمہارے گلے ملنے اور تمہیں خوب پیار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حسین عورت کا پیار نصیب والوں کو ملتا ہے، مگر تمہارا پیار موت بن کر میرے ساتھ ہے، اسی لیے میں تم سے دور رہتا ہوں۔ ہوٹل کے 2 کمرے لیے ہیں، ایک میں تمہیں سلا کر اس کا دروازہ باہر سے بند کر دیتا ہوں۔ ایسا نہ کروں تو رات کو سکون سے سو نہیں سکوں گا۔ پورس، ایسا کب تک ہوگا؟ کیا تم کسی تدبیر سے میرے اندر کا تمام زہر نہیں نکال سکو گے؟ میں نے اس لیے تمہیں ساتھ رکھا ہے کہ پہلے کسی طرح تمہارے عزیز و قارب کا پتہ چلے، تمہاری ہسٹری معلوم ہوگی تو تمہارے اندر کے زہر کو ختم کرنے کا کوئی راستہ ملے گا۔ اگر میں کسی بڑے تجربہ کار ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا تو تمہاری کیس ہسٹری مجھ سے پوچھی جائے گی، پھر تمہیں عام انسانوں کے لیے خطرہ سمجھ کر گرفتار کر لیا جائے گا اور دوسرے قیدیوں سے الگ تمہیں کسی کال کوٹڑی میں رکھا جائے گا۔ اسی لیے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ہوٹل سے نکل کر کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہارا زہریلا پن ظاہر ہو۔ باہر کسی سے بات ہی نہ کرو، سب ہی سے دور رہنے کی کوشش کرتی رہو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں باہر جاتا تو اسے ہوٹل میں تنہا نہیں چھوڑتا تھا، اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ دیکھا جائے تو وہ اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی، اس کے باوجود وہ اسے اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ وہ پراسرار تھی۔ پتہ نہیں اپنے اندر کتنے راز سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ جب اس کی اصلیت سامنے آئے گی تو یہ زہریلی دوشیزہ اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ یادداشت واپس آنے کے بعد ہمیشہ اس کی احسان مند رہے گی۔ جس ہوٹل میں قیام کیا تھا وہاں کے کاؤنٹر پر ایک ایئر ویز کمپنی کے ایجنٹ نے آ کر فون کے ذریعے پورس سے رابطہ کیا، پھر کہا، سر میں ایئر ویز کمپنی کا ایجنٹ ہوں، آپ کی خواہش کے مطابق آج رات کی فلائٹ سے 2 سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں، میں آپ کے ٹکٹ اور پاسپورٹ وغیرہ لے آیا ہوں، کیا میں آپ کے کمرے میں آؤں یا آپ وزٹر لابی میں آ رہے ہیں؟ پورس نے کہا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ نیلما نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے گراؤنڈ فلور تک جا رہا ہوں، ایجنٹ ہمارے ٹکٹ اور پاسپورٹ وغیرہ لے آیا ہے، تم بھی چلو۔ میں نہانے جا رہی ہوں، تم نیچے سے ہو
آؤ، وعدہ کرو میری واپسی تک تم باتھ روم میں غسل کرو گی اور کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ وعدہ کرتی ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ تم جو کہتے ہو میں اسی پر عمل کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، دروازے کو اندر سے بند کر لو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس نے ایک ایجنٹ کو منہ مانگی رقم دے کر نیلما کا جعلی پاسپورٹ اور دیگر اہم کاغذات تیار کرائے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ناصرہ نیلما ایجنٹ کے سامنے جائے اور اس سے باتیں کرے۔ وزٹر لابی میں اس کے ایجنٹ کے ساتھ ایک جونیئر پولیس افسر بھی تھا۔ ایجنٹ نے پورس سے کہا، آپ کا کام ہو چکا ہے، لیکن یہ ہمارے دوست اور مہربان افسر ہیں، آپ ان کا حق انہیں ادا کر دیں، پھر آپ کو ایئرپورٹ پر کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ پورس نے اس کے مطالبے کے مطابق $10,000 ادا کر دیے۔ گفتگو کرنے اور لین دین میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ نیلما نے 1 منٹ کے لیے دروازے کو اندر سے بند کیا تھا، پھر اسے کھول دیا تھا۔ سامنے والے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند شخص تھا۔ وہ کئی بار اسے بھوکی نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ نیلما کی زہریلی فطرت کا تقاضا تھا کہ وہ کسی کو دانتوں سے ایک بار کاٹے اور اس طرح ڈسنے والی خواہش پوری کرے۔ چونکہ وہ سانپ نہیں عورت تھی، اس لیے کئی بار پورس سے کہہ چکی تھی کہ اس کا گلے لگنے اور قربت حاصل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ پھر اس نے خود ہی سوچا کہ پورس اس کا محسن ہے، وہ اپنی خواہشات اور زہریلی فطرت کو کچل دے گی لیکن اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس نے ہوٹل میں اس بھوکے مرد کو دیکھ کر سوچ لیا تھا کہ موقع ملے گا تو اسے ضرور ڈس لے گی، اور اب اسے موقع مل رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر سامنے والے کمرے کے دروازے پر آئی، کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ دوسرے بار بٹن دبانے کے بعد اسی شخص نے دروازہ کھولا، پھر نیلما کو دیکھتے ہی حیرت اور مسرت سے بولا، تم؟ وہ بولی، ہاں، میرا مرد نیچے گیا ہے، میں ابھی چلی جاؤں گی۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ بند دروازے کے پیچھے وہ حسینہ خود چل کر گئی تھی۔ اس لحاظ سے وہ مرد خوش نصیب تھا۔ کوریڈور میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک خاموشی تھی، اتفاقاً کوئی ادھر سے نہیں گزر رہا تھا۔ کوریڈور کے ایک طرف پورس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، دوسری طرف خوش نصیب مرد کا دروازہ بند تھا۔ کہا جاتا ہے نصیب کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور بد نصیبی کا دروازہ بند ہوا کرتا ہے۔ یہ کہاوت سچ نکلی۔ بند دروازے کے پیچھے سے مرد کی ایک مختصر سی چیخ سنائی دی، پھر وہی پہلے جیسی خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ دروازہ کھلا۔ نیلما اپنا لباس درست کرتے ہوئے باہر آئی۔ اس کے دانتوں اور ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک الٹی ہتھیلی سے منہ پونچھتے ہوئے دروازے کو بند کیا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی پورس کے کمرے میں آ کر اس دروازے کو بھی اندر سے بند کر لیا۔ وزٹر لابی میں پورس کو کچھ دیر ہو گئی۔ اس پولیس افسر کو رشوت دینے کے علاوہ چائے بھی پلانی پڑی۔ اس افسر کو خوش رکھنا تھا تاکہ اس شہر کو چھوڑنے تک کوئی قانونی مداخلت نہ ہو۔ پھر وہ ایجنٹ اور افسر سے مصافحہ کر کے وہاں سے لفٹ میں آیا۔ اس لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچا۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر وہ باہر آیا۔ 2 عورتیں اسی لفٹ کے اندر چلی گئیں۔ پورس ایک کوریڈور سے گزرتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر آیا۔ دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے بند تھا۔ اسے اطمینان ہوا کہ نیلما اس کی ہدایت کے مطابق کمرے میں ہے، باہر نہیں گئی ہے۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ نیلما سر سے پیر تک بھیگی ہوئی تھی۔ بھیگے بدن کو ایک بڑے تولیے سے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے گورے گلابی بدن میں پانی کے قطرے ایسے لگ رہے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیوں پر شبنم کے موتی چمک رہے ہوں۔ وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ پورس اس سے نظریں چراتا ہوا کمرے کے اندر آ کر بولا، میری قوت برداشت کو نہ آزماؤ، اپنے کمرے میں جاؤ اور لباس پہن کر آؤ۔ وہ مسکرا کر بولی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، تم بہکنا بھی چاہو گے تو میں بہکنے نہیں دوں گی۔ وہ 2 کمروں کا ایک درمیانی دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورس اس میں ایک تبدیلی سی دیکھ رہا تھا۔ وہ غسل کرنے سے پہلے کچھ مایوس اور سست سی تھی، اب اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی اور وہ مسکراتی اور چہکتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ پورس اس تبدیلی کی وجہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے سوچا، چلو ٹھیک ہے، اسے اسی طرح خوش رہنا چاہیے، یہ جیسی بھی ہے اتنی سمجھدار ہے کہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس وقت ایلپا نے اس کے دماغ میں آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر اس سے پوچھا، اٹلی میں کب تک رہو گے؟ کیا اٹلی کا یہ شہر تمہیں پسند آ گیا ہے؟ میں کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آتی خیال خوانی کے ذریعے ناصرہ کا پاسپورٹ منٹوں میں بنوا لیتی۔ آج صبح مجبور ہو کر میں نے ایک ایجنٹ کو رشوت دے کر ناصرہ کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار کرائے ہیں، سیٹیں بھی ریزرو کرائی ہیں۔ ہم رات کی فلائٹ سے انڈیا کے لیے روانہ ہوں گے۔ ویسے تم
کہاں رہ گئی تھیں؟ میں دوسرے اہم معاملات میں الجھی ہوئی ہوں۔ کیا تم نے مہاراج کے بیٹے کو اغوا کیا ہے؟ ہاں، میں اسے اغوا کر کے مہاراج اور گرودیو کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکی ہوں۔ پھر تو مہاراج نے نتاشا اور نتالیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ وہ دونوں بھائی ان بہنوں کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ تمہاری بہن اور محبوبہ ممبئی کے ایک بنگلے میں بخیریت ہیں، تم کل وہاں پہنچ کر ان سے ملاقات کر سکو گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، بلی تم نے میرے بہت بڑا کام کیا ہے، بلکہ مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دوست برے وقت میں کام آتے ہیں، ایک دوسرے پر احسان نہیں کرتے۔ ویسے ابھی میں ایک سچ بولنے آئی ہوں، میں بلی ڈونا نہیں الپا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری بات کا یقین کرو، میں نے تم سے دوستی کرتے وقت سوچا تھا کہ تم مجھے پارس کی بیوی سمجھتے ہو، اس لیے دوا تیار کرنے کے سلسلے میں مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے۔ پھر نتاشا میری جانی دشمن ہے، کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ تم مجھ سے دوستی کرو۔ آج اپنی اصلیت کیوں ظاہر کر رہی ہو؟ اس لیے کہ اب تک یہ ثابت کر چکی ہوں کہ پارس سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اور تمہاری خاطر اپنی دشمن نتاشا اور اس کی بہن کی بھی حفاظت کر رہی ہوں۔ ان کے علاوہ مہاراج اور گرودیو کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر چکی ہوں۔ کیا میری سچ بیانی کے بعد مجھ سے دوستی نہیں رکھو گے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تم نے تو سچ بول کر میرا دل جیت لیا ہے۔ یہ بتاؤ، نتاشا اور نتالیا کو مہاراج سے چھین لینے کے بعد اس کا بیٹا واپس کر دو گی؟ وہ ہنس کر بولی، میں ایسی نادان نہیں ہوں۔ جب تک بیٹا میرے شکنجے میں رہے گا تب تک باپ اور چاچا فرما بردار بن کر میرے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ اب ہماری دنیا میں ٹیلی پیتھی جاننے والے چند ہی رہ گئے ہیں۔ یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ تم نے ٹیلی پیتھی جاننے والے دونوں بھائیوں کو اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ اب وہ دوا کی تیاری کے دوران میں پرابلم نہیں بنیں گے۔ صرف یہی دونوں بھائی نہیں، ان کے علاوہ ٹی آر بھاٹیا بھی مجھے نیلما سمجھ کر میرے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے۔ واہ الپا، تمہارا جواب نہیں ہے۔ تم نے پارس سے الگ ہو کر دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ دیکھو تمہیں ہر معاملے میں کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ اصل کامیابی تمہاری ہوگی جب تم دوائیں تیار کر لو گے۔ تم نے ان چاروں ڈاکٹروں کو انڈیا روانہ کیا تھا، وہ چاروں ممبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہیں۔ تم بتاؤ کہ لیبارٹری کہاں قائم کرو گے؟ میں کل ممبئی پہنچ کر فیصلہ کروں گا۔ کیا میری خاطر ایک زحمت کرو گی؟ دوستی میں تکلفات سے کام نہ لو، بولو کیا چاہتے ہو؟ ان بہنوں کے پاس جاؤ، نتاشا سے کہو مہاراج نے انہیں جس بنگلے میں رکھا ہے میں انہیں وہاں سے دوسری جگہ لے جاؤں گا، اور نتالیا سے کہنا تمہارا دیوانہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ اسی وقت نیلما درمیانی دروازہ کھول کر کمرے میں آئی اور بولی، یہ دیکھو میں نے لباس پہن لیا ہے، کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی لگ رہی ہو، تھوڑی دیر خاموش رہو، میں ابھی تم سے بات کروں گا۔ الپا نے کہا، نتالیا کو دیوانگی کا پیغام دے رہے ہو اور ادھر اس حسینہ کے ساتھ عیش کر رہے ہو؟ کیا اس زہریلی لڑکی کو منہ لگا کر اپنی موت کو دعوت دوں گا؟ میں نے اسے سہارا دے کر اپنے پاس رکھ کر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ تم نادان نہیں ہو، تم نے کچھ سوچ کر ہی یہ خطرہ مول لیا ہے۔ بہرحال میں جا رہی ہوں، تمہاری بہن اور محبوبہ کو خوشخبری سناؤں گی کہ کل تم ان کے پاس پہنچ رہے ہو۔ وہ چلی گئی۔ پورس نے نیلما کو دیکھا، وہ سامنے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، نظریں ملتے ہی مسکرانے لگی۔ پورس نے پوچھا، کیا بات ہے، بہت مسکرا رہی ہو؟ وہ بولی، میں بہت خوش ہوں، کوشش کروں گی کہ مجھے ہر روز ایسی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں۔ کیا تم نے کوئی ایسا بینک دریافت کیا ہے جس کے کاؤنٹر سے خوشیاں کیش کراتے رہنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بات کیا ہے مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اسی لمحے میں الپا نے آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر پریشان ہو کر کہا، پورس گڑبڑ ہو گئی ہے، نتاشا اور نتالیا کہیں گم ہو گئی ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو مہاراج کے کسی بنگلے میں تھیں۔ کیا مہاراج چال بازی دکھا رہا ہے؟ میں ابھی مہاراج سے پوچھتی ہوں۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے مہاراج کے دماغ میں پہنچتے ہی بولی، میں الپا ہوں، نتاشا اور نتالیا تمہارے بنگلے میں تھیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اسی بنگلے میں ہوں گی، تم ان سے دماغی رابطہ کرو، میں بھی ان سے باتیں کروں گی۔ مہاراج نے خیال خوانی کی پرواز کی، ان بہنوں کے دماغوں میں باری باری جانا چاہا، لیکن دونوں نے سانسیں روک لیں۔ الپا نے بھی یہی کوشش کی۔ ان کے اندر پہنچتے ہی بولی، میں الپا ہوں، مجھ سے پہلے مہاراج نے تم سے رابطہ کرنا چاہا اور ناکام رہا۔ کیا تم پر کسی دوسرے نے تنویمی عمل کیا ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، سانس روک کر انہیں بگا دیا۔ مہاراج نے بنگلے کے انچارج سے پوچھا، کیا وہ دونوں بہنیں یہاں آئی تھیں؟ جی مہاراج، ان کے یہاں
آتے ہی آپ نے میرے دماغ میں آ کر کہا تھا ان بہنوں کے لیے اس بنگلے میں خطرہ ہے، ایک جوان لڑکی ایک جوان لڑکے کے ساتھ آ رہی ہے، ان بہنوں کو ان کے ساتھ جانے دو۔ مہاراج نے غصے سے کہا کیا بکواس ہے، میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا، کسی دوسرے خیال خوانی کرنے والے نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ مہاراج ہم آپ سے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتے، میں نے اپنے اندر آپ ہی کی آواز اور لہجہ سنا تھا۔ مہاراج نے الپا سے کہا تم سن رہی ہو، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فرہاد میرا لب و لہجہ اختیار کر کے ان بہنوں کو کہیں لے گیا ہے، ہمیں فرہاد نہیں تم دھوکہ دے رہے ہو۔ آج کل پارس اور پورس نہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں نہ کسی اور ذریعے سے دشمنی ظاہر کر رہے ہیں، فرہاد کو بلا پورس اور اس کی بہن اور محبوبہ سے کیا عداوت ہوگی، عداوت ہونے میں دیر نہیں لگتی، پلیز تم مجھ پر شبہ نہ کرو، ہمارے درمیان بے اعتمادی پیدا ہوگی تو ہمیں نقصان ہوگا اور دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ جو چلاک شکاری ہوتا ہے وہ دوسرے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلاتا ہے، صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم نے فرہاد کے کاندھے پر بندوق رکھ کر ان بہنوں کے دماغ کو لاک کیا ہے اور انہیں کہیں چھپا دیا ہے۔